دوستو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو شخص سچے دل سے رزق کے حوالے سے دعا یا وظیفہ کرتا ہے اس کی زندگی میں رزق کی بے شمار برکتیں آ جاتی ہیں، آپ کے تمام بگڑے کام سنورنے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے کاموں میں آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ رزق دیتا ہے جس کا آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ جس طرح اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ کی رضا کی نیت ہو اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کی زندگی میں رزق کی فراوانی ہوگی اور اللہ کی خاص رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی، آپ کے تمام مالی مسائل حل ہونے لگیں گے۔ دوستو یہ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام اور اسم اعظم کا ایسا پاورفل وظیفہ ہے کہ جس انسان نے بھی اس نام سے محبت کر لی اللہ تعالیٰ نے اسے رزق اور مال و دولت بے حساب عطا فرمایا۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ جب آپ اس وظیفے کو پابندی سے کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے آپ کے مالی حالات بہتر ہونے لگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا اور آپ کو وہ وسائل ملیں گے جن کی آپ کو ضرورت ہے۔ یہ وظیفہ نہ صرف پیسوں کی فراہمی کے لیے ہے بلکہ آپ کے مالی استحکام کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے زندگی میں حالات کبھی بھی اچھے ہوں یا برے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے کہ جو شخص اس کے راستے پر چلتا ہے، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کو انہی مبارک ناموں سے یاد کرتا ہے تو میرا اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلات کو دور کر دیتا ہے، میرا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ وظیفہ نہ صرف آپ کی مالی حالت بہتر کرتا ہے بلکہ آپ کی ذاتی زندگی میں بھی برکتیں لاتا ہے، آپ کے رشتے، گھر اور ماحول میں سکون آ جاتا ہے، اللہ کی خاص رحمتیں آپ پر سایہ فگن ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کیونکہ فرمان ہے کہ جو شخص اخلاص اور یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ رزق رک گیا ہے، کاروبار نہیں چل رہا، نوکری نہیں ہے یا کچھ ہو نہیں رہا تو فوراً آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو، اس اسم اعظم کو پڑھ لینا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صرف رزق محنت سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے آتا ہے۔ آپ جتنے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے میرا اللہ تعالیٰ آپ کے اتنے ہی قریب ہوتا چلا جائے گا، میرا اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ کا گمان اور تصور بھی نہ ہوگا۔ جیسے اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہی وہ یقین ہے جو ایک عام انسان کو غربت سے نکال کر فراوانی کی طرف لے جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کے ذکر اور وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محنت میں، کاروبار میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کے کاروبار کو ترقی دیتا ہے، قرضوں سے نجات اسے مل جاتی ہے اور اسے ایسے ذرائع سے رزق عطا کرتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہ کرتا ہوگا۔ یہ وظیفہ صرف پڑھائی کا نہیں بلکہ اللہ پر بھروسے کی علامت ہے۔ جب آپ اسے مکمل یقین، عاجزی اور شکر گزاری کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی اور اللہ کے کرم سے آپ کے گھر، کاروبار اور نوکری میں برکت نازل ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں آپ پر مسلسل سایہ فگن رہیں، مسلسل آپ پر برستی رہیں تو اس وظیفے کو پورے یقین، پاکیزگی اور دل کی گہرائیوں سے ادا کریں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ محترم بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام یا رحیموں کا ایسا پاورفل وظیفہ ہے کہ جو انسان بھی اس عمل کو کر لیتا ہے تو میرا اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں ترقی عطا فرما دیتا ہے، غربت اس انسان سے دور ہو جاتی ہے، رزق میں برکت آ جاتی ہے، مالی مشکلات میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، مالی فراوانی آتی ہی چلی جاتی ہے، قرض سے نجات اسے مل جاتی ہے، کاروبار میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے، دل کی تنگی جو ہے وہ نرمی میں بدل جاتی ہے، مالی سکون اسے حاصل ہوتا ہے، اچانک دولت ملنے لگتی ہے، زندگی میں بہاریں ہی بہاریں اور خوشیاں ہی خوشیاں آ جاتی ہیں۔ آپ نے اس اللہ تعالیٰ کے مبارک نام یا رحیموں کو کیسے پڑھنا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کو آپ نے صرف 500 دفعہ پڑھنا ہے۔ آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ اب اس کا طریقہ کار اچھے سے ذرا جان لیجیے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے درود شریف کو پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں جو کہ سب سے بیسٹ اور بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھ لینے کے بعد آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کی مبارک نام یا رحیموں کو صرف 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔
जब आप 500 मरतबा या रहीमों को पढ़ लें तो इसके बाद आपने 41 मरतबा सूरत इखलास और 41 मरतबा सूरतुल कौसर को पढ़ लेना है और आखिर में आपने एक दफा सूरतुल वाक़िया को पढ़ लेना है। सूरतुल वाक़िया के बारे में कहा जाता है कि जो इंसान भी सूरतुल वाक़िया की पाबंदी करता है तो मेरा अल्लाह ताला कभी भी उसके घर में फाका नहीं होने देता। और आखिर में आपने ये एक बहुत ही प्यारी दुआ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से तब फरियाद की थी जब वो मछली के पेट में थे। तो मेरे अल्लाह ताला ने उसके लिए ऐसी आसानियां पैदा की कि रहती दुनिया तक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ को हमारे तमाम इंसानों के लिए ऐसा जरिया बना दिया कि जिससे हम अल्लाह ताला से माफी मांग सके, जिससे हम अल्लाह ताला को राजी कर सके। आपने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन को जितनी दफा मुमकिन हो सके आपने पढ़ना है और आखिर में आपने वही दुरूद पाक पढ़ लेना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया है। अमल के मुकम्मल हो जाने के बाद आपने वही जाए नमाज पर बैठे बैठे मेरे अल्लाह ताला के सामने आपने हाथ उठा देने हैं। देखना ये रहमत का समंदर है। मेरा अल्लाह ताला आपको वो रिज़्क देगा जिसकी आपने ख्वाहिश की थी। मेरा अल्लाह ताला आपको वहाँ से रिज़्क देगा जहाँ से आपका गुमान और तसव्वुर भी ना होगा। मोहतरम भाइयों और बहनों, दुआ में अल्लाह ताला को आपने राजी करना है। आपने गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से मांगना है। देखना जब आप मांगते जाएंगे मेरा अल्लाह ताला आपको अता करता चला जाएगा। मेरा अल्लाह ताला आपको वहाँ से रिज़्क देगा जहाँ से आपका गुमान और तसव्वुर भी ना होगा। मोहतरम भाइयों, अगर आपको ये अमल ये वजीफा थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो अपने दोस्त अहबाब के साथ इसको लाजमी शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लाजमी शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा एंड अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।